وائر لپیٹا نہیں آتا ابے اسپیڈ میں وائر لگنے یہ کیا ابھی گچا تو کر دیا اس کو مائک ہمارا کہاں پر ہے وہ نیچے رکھا ہوا ہے مائک لگاؤ کس کے اندر مائک کس پہ لگاؤ ہمارے والے میں تو وہاں سے آگے وہی دے رہا ہمارے والے یہ خالی لگا دو نا بس یہ لگاؤ اس میں لگاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. میرے محترم بھائیو بہنوں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے آج پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے انسانی تاریخ میں کہ ہم نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا، اور پہلی دفعہ صرف تمہارے لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنی نعمت کو مکمل کر دیا، پورا کر دیا، اور اس کا نام اسلام رکھا. تو اسلام زندگی کے تمام شعبوں کے لیے روشنی مہیا کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے. ہمارے ٹوائلٹ سے لے کر تخت شاہی تک اللہ کے نبی نے ہمیں زندگی سمجھائی ہے، اور اللہ نے ہمیں بتائی اور ایک معیار قائم کیا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. ہم نے تمہیں اعتدال والی امت بنایا ہے
ایک طرف دین ہے، ایک طرف دنیا ہے۔ دنیا میں حلال حرام کٹھا چلتا ہے، اور دین ایک خالص راستہ زندگی کا بتاتا ہے۔ تو دین کی روشنی لو اور دنیا کے حرام سے حلال کو نکال کر اسے اپنی کمائیوں کا حصہ بناؤ، جھوٹ کو چھوڑ کے سچ کو اپناؤ، دھوکہ فراڈ فریب کو چھوڑ کے دیانتداری کو اپناؤ، کسی کا حق مارنے کو چھوڑ کر لوگوں کو حق سے زیادہ دینے کی سنت کو زندہ کرو، مزدور کی مزدوری کو ضبط کرنے کی بجائے اس کو اس کی مزدوری سے بڑھ کر دو، پھر اسے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو، اپنے ماں باپ بھی بچوں پر خرچ کرو۔ تو اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ تم درمیان میں چلنے والی امت، دین میں اتنے نہ لگو کہ تمہاری دنیا خراب ہو جائے، اور دنیا میں اتنے نہ لگو کہ تمہارا دین خراب ہو جائے۔ یہ اعتدال ہے۔ کذالک جعلناکم امۃ وسط۔ ہم سے پہلے ایک امت آئی موسیٰ علیہ السلام کی، وہ دنیا کے پیچھے ایسے پاگل ہوئے کہ نبیوں کو بھی قتل کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی امت آئی، وہ دنیا کے پیچھے ایسے لگے کہ انہوں نے دین کو بھلا کے رکھ دیا۔ تو اللہ نے ہمیں کہا میں تمہیں، دیکھو نا، ترازو صحیح تولے تو اس کا کانٹا درمیان میں ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں تمہیں وہ کانٹا دیکھنا چاہتا ہوں درمیان میں۔ دوسری مثال دیتا ہوں، گاڑی کے ٹائر میں ہوا بیلنس ہو تو ایف ایکس بھی اچھی طرح چلے گی، لیکن مرسڈیز اور ہوا ٹائروں میں بیلنس نہ ہو تو وہ آپ کو چلنے میں تکلیف دے گی۔ تو بیلنس آف لائف یہ ہے کہ ہم اپنے دین کی وجہ سے اپنی دنیا کو نہ چھوڑیں، اور دنیا کی وجہ سے اپنے دین کو نہ چھوڑیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا من طلب الدنیا حلالا، جس نے رزق حلال کمایا، حلال رزق حلال پہلی شرط، سعین علی اہلہ، تاکہ بچوں کو کھلاؤں، تعطفا علی جارہ، جو میرے غریب پڑوسی ہیں ان کو کھلاؤں، استعفافا عن المسئلہ، اور میں سوال سے بچوں۔ تو جو اس طرح اپنی دنیا کمائے گا، میرے نبی نے فرمایا لقی اللہ تعالی یوم القیامہ وجہہ مثل القمر لیلۃ البدر، وہ قیامت کے دن 14ویں رات کے چاند کی طرح اٹھے گا، جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا یہ چہرہ اس کا چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ تو میرے اس برانڈ کے بنانے کا مقصد کوئی دنیا کمانا نہیں ہے۔ ہاں، رزق حلال کی طلب ہر ایک کے لیے حلال ہے۔ ہمارے ہاں یہ ماحول بن گیا ہے کہ مولوی صاحب تو بس کوئی کاروبار نہیں کر سکتے، ان کے لیے تو عیب ہے کاروبار کرنا، ان کے لیے تو عیب ہے کوئی اچھی سواری رکھنا، اچھی گاڑی رکھنا، تو وہ صرف بس مسجد کو سنبھالیں۔ یہ بر صغیر میں زین دیا، پیچھے جو 100 سال انگریز کی حکومت رہی، جو ہم فوج میں جو امام مسجد ہوتا تھا اس کا ٹائٹل تھا جمع دار، اور 5 سٹار ہولڈروں پہ جو بیرے کھڑے کیے تو ان کو پگڑیاں پہنا دی، وہ جو گیٹ کے پر کھڑے ہوتے ہیں یہ سارے ننگے سر ہو گئے، اور بیروں کو انہوں نے پگڑیاں پہنا دی میرے نبی کی سنت کو تذلیل کے لیے، اس کی حیثیت کو کم کرنے کے لیے۔ تو اللہ کے نبی نے تجارت کی، سبحان اللہ۔ حضرت خدیجہ سے بڑھ کر کون تاجر تھا، جو مکے کی سب سے مالدار خاتون تھیں اور دنیا انسانیت کی پہلی ہستی، نہ کوئی مردوں میں نہ کوئی عورتوں میں، پہلی ذات ہیں جن کو اللہ کی طرف سے جبریل آئے کہ یا رسول اللہ، اللہ خدیجہ کو سلام پیش کر رہے ہیں۔ وہ اتنی بڑی تجارت تھی۔ تو صحابہ کی زندگی پڑھیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی اصل شکل کیا ہے۔ تو میرے ذہن میں جب سے میں تبلیغ میں لگا، پھر اللہ نے مجھے، میرا بیک گراؤنڈ اچھا سیف ساؤنڈ تھا، تو جب 2000 میں نے مدرسے شروع کیے تو مجھے یہ زکوٰۃ مانگنا بہت تکلیف دیتا تھا،
لیکن سارا ماحول ہے کہ ہم اہل مدارس زکوٰۃ پر ہی چلتے ہیں۔ میں اللہ سے مانگتا تھا، یا اللہ، دیکھو نا، ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ کے پاس سزوکی گاڑی ہونا اور آپ کو پتہ چلے یہ پیٹرول پمپ کا تیل ٹھیک نہیں، تو آپ آگے بڑھ جاتے، حالانکہ اس میں مٹی کا تیل ڈالو یا دوسرا ڈالو وہ چلی پڑے گی۔ تو ہم ایک چھوٹی سی گاڑی کو صحیح غذا دینے کے لیے 1 کلومیٹر آگے جا کے تیل ڈلواتے۔ اس کائنات کا افضل ترین وہ نوجوان ہے جو علم دین قرآن سیکھنے کے لیے نکلتا، وہ سب سے افضل انسان ہے۔ اس کے پیٹ میں ہم زکوٰۃ ڈال رہے ہیں۔ جو مال کی میل ہے، جو رزق کی میل نکلتی ہے نا، میل، وہ ہم ان کے پیٹ میں ڈالتے ہیں، تو شخصیات کیسے پیدا ہوں گی؟ تو اب ایک جم غفیر ہر سال فارغ ہوتا ہے اور پانی میں نمک کی طرح گھل کے غائب ہو جاتا ہے، نہ ان کو کوئی نشان نظر آتا ہے۔ تو اللہ نے، میری ایک سوچ ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال میں اس پہ بالکل میرا سینہ کھلا ہوا ہے کہ آپ سب سے کہتا ہوں، اہل مدارس کو زکوٰۃ کی بجائے ہدیہ پیش کریں۔ اور میں علماء سے بھی کہتا ہوں، میں نے ہمت کی، آپ بھی ہمت کریں کہ ہم مدارس کو زکوٰۃ پہ نہیں چلائیں گے۔ زکوٰۃ غریبوں کا حق ہے، وہ ہم غریبوں کو دیں جو بے تحاشا ہیں، ختم ہی نہیں ہو رہے ہیں۔ اور مدارس کو جو مالدار لوگ ہیں وہ اصلی مال سے چلائیں، تو اس سے جو بچے پروان چڑھیں گے وہ بچے بڑے کھلے دماغ والے ہوں گے اور روشن علم والے ہوں گے۔ تو اس نظریے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں ڈالا، اور اس میں چند دوستوں نے مل کر یہ کوشش کی ہے۔ اس عمر میں نے پیسہ بنانے کا تو میں کیا کہوں گا، ساری زندگی اللہ نے دیے رکھا۔ صرف یہ کہ جو پچھلے 20 سال سے جو کم از کم میرے پاس مدارس ہیں 10-12، وہ اصلی مال پہ کھڑے ہوں، اپنی کمائی مانگنا کوئی ضروری رہ گیا؟ بیچارے علماء اتنے بڑی بڑی شخصیات ہو جاتے ہیں، لوگوں سے مانگتے ہیں، پھر کئیوں کے موڈ آف ہوتے ہیں، کئیوں کے کہتے یہ مانگنے آ گئے۔ ایک بچہ میرا بڑا معتقد تھا، اس کا باپ بہت بڑا مالدار تھا، تو وہ مجھے ملنے آیا، تو یہ رمضان ہی کا مہینہ تھا، تو میں نے ان سے کہہ دیا جی کوئی مدرسے کے لیے وہ تو بھیج دیجیے گا۔ تو اس کے بیٹے نے بعد میں مجھے بتایا کہ میں نے ابا سے پوچھا کہ مولانا کیا بات کر رہے تھے، کہ وہی پیسے، مولویوں کا کام ہے پیسے مانگنا۔ تو مجھے اتنی شرمندگی ہوئی کہ میں اپنے کچن ہی بند کر دیتا، جاؤ وہی چھٹی کرو، یا تو اپنی کمائیوں پہ کھڑے ہو یا مدرسہ بند کر دو۔ تو آپ سب سے کہتا ہوں کہ زکوٰۃ غریبوں کا حق، مدارس کو چلائیں اصل مال کے ساتھ، اور اہل مدارس سے کہتا ہوں جتنے اصل مال سے چلتے ہیں اتنے طلبہ رکھیں، باقی فارغ کر دو، تو پھر وہ دوبارہ اس میں شخصیات ابھریں گی اور پیدا ہوں گی۔ حضرت امام حسن علیہ السلام مسجد میں اپنے نانا کے ساتھ، تو سامنے صدقے کی کھجوروں کا ڈھیر پڑا ہوا تھا، میں ایک کھجور اٹھائی اور منہ میں ڈال لی۔ معصوم بچہ ہے، 3-4 سال عمر ہے، تو آپ کی نظر پڑی تو آپ تیزی سے جھپٹے اور انگلی ان کے منہ میں ڈالی اور کھجور باہر نکال لی کہ بیٹا ہمارے پیٹ میں اہل بیت صدقہ نہیں جا سکتا۔ تو مال کا اثر پڑتا ہے، فرق ہوتا ہے اس کا۔ آپ باسی کھانا کھائیں تو طبیعت خراب نہیں ہوگی، جس روٹی کو فنگس لگ چکی ہو یا جس سالن کو فنگس لگ چکا ہو، آپ وہ مائکرو ویو میں گرم کر کے کھا بھی لیں گے تو بعد میں تو پھر الٹیاں آئیں گی۔ تو روح کو ایک پاکیزہ غذا چاہیے، پاکیزہ ماحول چاہیے، پاکیزہ فضا چاہیے۔ اور میں مالدار سخی تاجروں سے کہتا ہوں کہ اللہ کے ساتھ پارٹنرشپ کر لو، تو اللہ تمہارا رزق بڑھاتا جائے گا، بڑھاتا جائے گا، بڑھاتا جائے گا۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا بہت غریب، وہ کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اللہ سے کہو
میں بھوکوں فاقوں سے تنگ آ گیا ہوں، تو میرے مقدر کا رزق مجھے اکٹھا ہی دے، نہیں کوئی میرا بھی کچھ بھلا کرے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے طور پہ بات کی تو اللہ نے کہا موسیٰ اس کے لیے اتنا ہی لکھا ہوا ہے، اس کو ایسے ہی ملے گا تنگی وغیرہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے آ کر کہا کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں تو ایسا ہی ملے گا، تنگ دستی والا۔ کہنے لگا پھر ایک کام کرو، اپنے اللہ سے کہو میرے مقدر کا مجھے اکٹھا دے دے۔ اس نے کہا تو پھر کیا کرو گے؟ کہا پھر آپ ویکھی جیسے میرے مقدر کا مجھے اکٹھا دے دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات کی، اللہ نے کہا چلو کر دیتے، تو اس کے پاس کافی سارا آ گیا۔ تو جب وہ دونوں میاں بیوی نے پیٹ بھر کے بچوں نے کھا لیا تو بیوی کہنے لگی اب اس کا کیا کریں؟ تو وہ کہنے لگا بی بی یہ تو مک ہی جاؤنا ہے، 4 دن بعد بھی مک جاؤنا ہے، تے اپنے واسطے تو موت ہے، چل اپنے جائے غریباں نو تقسیم کری۔ پتہ نہیں تیرے میرے جیسے اور کتنے غریب تھے، چل آج ان کو بھی پیٹ بھر کے کھلائیں، سورا تقسیم کر۔ اس سے دگنا گھر میں پھر آ گیا، اپنا کھایا اور باقی پھر تقسیم کر دیا۔ پھر اللہ نے اس سے دگنا بھیج دیا تو پھر اپنا کھایا باقی سارا تقسیم کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہاں لنگر چل پڑے، تو موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا تو پوچھنے لگے یہ کون سے سخی کا ڈیرا ہے جہاں اتنا لنگر چل رہا ہے؟ انہوں نے کہا یہ سخی نہیں، یہ وہی فقیر ہے جو آپ سے کہہ رہا تھا کہ میری روٹی کٹھی دبا دو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بات کی کہ یا اللہ یہ کیا ہوا؟ اس کو تو مقدر مل گیا تھا، اب آگے یہ کیسے ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اصل میں بات یہ ہے کہ وہ میرے اوپر قرضہ چڑھا دیتا ہے روزانہ، اور جب وہ مجھے مقروض کرتا ہے تو مجھے قرض اتارنا پڑتا ہے، پھر میں 10 گنا کر کے اتارتا ہوں۔ تو ان سارے تاجروں سے کہتا ہوں، مالداروں سے جو باہر بھی سن رہے ہیں، کہ زکوٰۃ تو فرض ہے، وہ تو دینی ہے، وہ غریبوں کے لیے ہے، غریب رشتہ داروں کے لیے ہے، بیواؤں کے لیے، جن کی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کی شادیوں کے لیے، جن کے گھر ٹوٹے پھوٹے ہیں ان کو بنوانے کے لیے ہیں، جو بیمار ہیں اور علاج نہیں کروا سکتے ان کے لیے ہیں، جو مسکین ہیں، غریب ہیں، فقیر ہیں۔ مدارس کو، مساجد کو حلال اور ہدیے کے پیسے سے چلاؤ، اللہ تمہیں اور دے گا۔ اللہ سے پارٹنرشپ کر لو، اللہ تمہیں اور بھی دے گا۔ تو آپ سب سے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ ہمارے اس مشن کو کامیاب کرے، کہ ہمارے سارے مدارس اللہ کرے ہمت کریں اور آہستہ آہستہ سب اس ورقے کو پھاڑ دیں کہ ہم نے زکوٰۃ نہیں مانگنی، ہمیں اصل مال دیتے ہو تو ہم پڑھائیں گے، نہیں تو کوئی ہمارے ذمہ تھوڑا ہی ہے کہ ہم 5000 لڑکوں کا مدرسہ چلائیں۔ تو یہ پہلے جو مدارس تھے شروع میں جو بنے ان کا خرچ حکومت کرتی تھی، اور علماء کے لیے بھی وظائف ہوتے تھے، ان کو باعزت رزق دیا جاتا تھا۔ جو مدرسہ نظامیہ کے رئیس المدرسین یعنی پرنسپل، مدرسہ نظامیہ کے پرنسپل کے لیے یہ پروٹوکول بائی لا لکھا ہوا تھا کہ اگر امیر المومنین خلیفہ بادشاہ رئیس المدرسین کی مجلس میں آئے گا تو وہ ان کے لیے کھڑا نہیں ہوگا، اور بادشاہ کو جہاں جگہ ملے گی بیٹھ جائے گا۔ اور اس کے برعکس اگر رئیس المدرسین یعنی چیئرمین مدرسہ نظامیہ اگر بادشاہ کے دربار میں جائے گا تو بادشاہ اس کے لیے پہلے کھڑا ہوگا، پھر آگے بڑھ کے ان کا استقبال کرے گا، پھر ان کو جگہ دے کر بٹھائے گا، اور پھر اس کے بعد آ کے اپنے تخت پر بیٹھے گا۔ یہ ایک دور گزر چکا ہے۔ میرا چھوٹا سا گاؤں ہے تلمبا، پنجاب میں، ڈسٹرکٹ ملتان۔ یہاں ایک مولانا عبداللہ تلمبی ہوتے تھے، ان کے علم کی شہرت دہلی تک پہنچی۔ تلمبا اب بھی چھوٹا سا ہے تو اس وقت کتنا بڑا ہوگا، تو
شہرت ان کی پہنچی دلی میں، تو محمد تغلق اس وقت بادشاہ تھا، بڑا سخت۔ اس نے وہاں ملتان کے گورنر کو خط لکھا کہ مولانا عبداللہ کو میرے پاس دلی بھیجا جائے۔ تو جب وہ دلی کے قریب پہنچے تو محمد تغلق اپنے وزیروں، مشیروں، فوج کو لے کر ان کے استقبال کے لیے کھڑا تھا۔ تو لمبا آج بھی 1,00,000 سے زیادہ آبادی نہیں ہے، تو اس وقت کتنی ہوگی، لیکن علم کی قدر تھی۔ تو اب جب میں نے کالج چھوڑا اور مدرسے کا ارادہ کیا تو میرے سارے رشتہ دار کہتے پھر تو بھیک مانگ کے کھائے گا، بھیک مانگ کے کھائے گا، جو ہماری زبان پینتے کھاسیں، روٹیاں پہ چھولیاں دی دال کھاسیں، یہ تصور تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا بھائیو، اللہ نے آج یہ نقشہ قائم فرمایا۔ آپ سب سے کہتا ہوں اللہ سے کاروبار کر لو، اللہ کا حصہ رکھ لو، زکوٰۃ تو فرض کا دو، نہیں دو گے تو جوتے پڑیں گے، اوپر لگاؤ اللہ کے ساتھ، پھر اس کے دروازے کھلتے دیکھنا کہ وہ من حیث لا یحتسب، وہ کہاں کہاں سے رزق پہنچاتا ہے۔ تو دعا کر لیں، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اے شہنشاہ اولین و آخرین، تیری توفیق سے یہ سارا نقشہ قائم ہوا ہے، تیری عزت کی قسم ہم تو ایک دن کا بھی نہیں اٹھا سکتے تھے، میرے مالک ایک دھاگا بھی نہیں چلا سکتے تھے۔ یا اللہ یہ جو کچھ کیا ہے تو نے کیا ہے، اپنی قدرت سے کیا ہے۔ یا اللہ ہم حیران بھی ہیں، شکر گزار بھی ہیں۔ یا اللہ ہم تجھے گواہ بناتے ہیں، ہمارا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، ہم نے صرف تیرے دین کی خاطر یہ قدم اٹھایا ہے، ہماری نیتوں کو خالص فرما دے۔ یا اللہ اس شکل کو قبول فرما لے، اسے روزگار کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دے، اس کو یا اللہ بہترین تجارت کا مرکز بنا دے، بہترین تجارت کا نمونہ بنا دے، اور جتنے دوست اس میں محنت کاوش کر رہے ہیں انہیں ان کی نسلوں کو آباد فرما، شاداب فرما، سرسبز فرما، کبھی ان پہ خزاں نہ آئے، کبھی ان پہ مصیبت نہ آئے، تنگی نہ آئے۔ یہ جتنے حاضرین شریک ہیں ان سب کی دنیا بھی اچھی فرما، آخرت بھی اچھی فرما۔ یا اللہ آخر میں ہم منت کرتے ہیں، جو وبا تیری طرف سے آئی ہوئی ہے، تیری ناراضگی ہے، یا اللہ ہمارے اوپر سے اسے ہٹا دے، یا اللہ ہمارے اوپر سے اسے ہٹا دے۔ پوری دنیا کی طاقتیں بے بس ہو چکی ہیں، تو کرم فرما دے، یا اللہ اس کو ہم سے دور فرما دے۔ اور یا اللہ غیر مسلم بھی تیرے بندے ہیں اور مسلم بھی تیرے بندے ہیں، دونوں ہی تیرے بندے ہیں، جتنے مسلم پھنسے ہوں یا غیر مسلم پھنسے ہوئے ہوں سب کو شفائے کاملہ نصیب فرما۔ ہمارے پڑوسی ملک میں یا اللہ جو ایک موت کا رقص جاری ہے اور لاشیں سڑکوں پہ پڑی ہیں، یا اللہ ان کے لیے رحم فرما اور ان کے لیے آسانی فرما۔ ہم انسانیت کے ناطے ان کی ہمدردی میں تیری بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ اس وبا کو ٹھنڈا فرما دے، پورے عالم سے ہٹا دے۔ یا اللہ ہمیں اس کام کے لیے اچھا سٹاف نصیب فرما، اچھے ورکر نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری تجارت کو دیانتداری سے سجا، سچائی سے سچا۔ یا اللہ ہمیں دھوکہ دینے سے بچا، ہمیں جھوٹ بولنے سے بچا۔ یا اللہ ہمیں ہیرا پھیری سے بچا، وعدہ خلافی سے بچا، زبان کے بول کو یا اللہ نبھانے کی توفیق عطا فرما۔ ہم بول کے پھر نہ جائیں، اللہ جو بول ہو جائے اس پہ ہمیں ثابت اور قائم فرما۔ اور یا اللہ اس ہماری تجارت کو بھی ہماری جنت کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ جیسے ہم مسجد میں جانے کا اجر سوچ کے جاتے ہیں، یہاں بھی آئیں تو اس نیت سے آئیں کہ یا اللہ سچائی اور دیانتداری والی تجارت کر کے نبیوں کا ساتھ لینا ہے۔ سچا تاجر نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا،
ہمیں بھی نبیوں میں اٹھانے والا بنا دے. وصلی اللہ تعالی النبی الکریم. آمین برحمتک یا میڈیا سے ایک سوال ہے. جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے یہاں بہت بڑے بڑے کمپلیکس ہیں جو مدارس ہوتے ہیں، مطلب 10 20 15 بڑے بڑے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ معاشی خود انحصاری کی طرف نہیں جاتے. تو آپ اس کو کیا پیغام دیں گے؟ اور دوسرا یہ کہ جو عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان کو جو ہے وہ پیسے سے نفرت کرا دی گئی ہے کہ مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ روتے گاتے بھیک مانگ کے مر جائے، مطلب پیسے کا اور مسلمان کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ابھی تو سارا یہی کہا ہے. مدارس کو سیلف سفیشینٹ مطلب اپنے کاروبار خود ہونا کرنا چاہیے. ایک صحابی آئے، بڑے مالدار تھے، تو ان کے کپڑے میلے سے تھے. آپ کے سامنے آ کر بیٹھے تو آپ نے فرمایا غریب ہو گئے ہو؟ کہا نہیں جی. کہا پھر یہ کپڑے کیسے پہنے ہوئے ہیں؟ کپڑے تو ایسے پہنو جیسے تمہیں اللہ نے رزق دیا ہے. کہ اللہ اپنے بندے پر اپنی رحمت کو جو دروازہ کھولتا ہے تو اس کا وہ اظہار دیکھنا چاہتا ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ٹاپ 10 صحابہ میں ہیں. انہوں نے مرتے وقت 1000 گھوڑے، 1000 اونٹ اور 10,000 بکریاں چھوڑی. اور سونا ٹائلوں کی شکل میں تھا، اس کو کاٹتے کاٹتے آریاں ٹوٹ گئیں جو اولاد میں تقسیم کیا گیا. اور وہ ٹاپ 10 صحابہ میں. یہ تو ہم نے یہ تصور بنا لیا. ایک سیکنڈ ذرا پیچھے ہو جائیں گے. آن لائن میں اوپن کرنا ہے مولانا. بلا لینا اس کو. اس کو بلاؤ. اس کو آن لائن اوپن کرنا. پیچھے ہو جاتے ہیں. بھائی بات